بانی پی ٹی آئی کو الشفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ توہین عدالت کے مرتکب افراد کو شوکاز نوٹس جاری کرنے اور ذاتی حاضری کا حکم دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 18 اگست 2026 کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ عدالت جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کرنے کی بھی استدعا۔ سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ کل درخواست فائل کرتے تو کل ہی لگ جاتی۔ سپریم کورٹ میں کبھی 2-3 دن سے پہلے مقدمہ مقرر نہیں ہوتا۔ یہ جب ڈاکٹر عظمیٰ سے رابطہ ہو سکا عزیر بھنڈاری صاحب کا، وہ تقریباً 9:15 بجے ہوا ہے، تب حالات واقعات کا پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی ساری رات۔ جب آپ عدالت میں کوئی چیز فائل کرتے ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ تمام واقعات درست لکھے جائیں۔ اس کے بعد بھنڈاری صاحب نے وہ لکھنا شروع کیا جو رات کے واقعات تھے۔ کل جمعے کا دن تھا، کل جو فائلنگ ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، 11:30-12 بجے کے بعد فائل آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر پوری تفصیلات لکھنا، ایفیڈیوٹ بنانا، پھر سپریم کورٹ میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہاں پیپر بکس بنتی ہیں، ان کو پرنٹ کیا جاتا ہے، بائنڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا بالفرض کل فائل ہو بھی جاتی تو کیا ہوتا؟ سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے فائل کی اور 1 گھنٹے میں وہ بینچ بیٹھ کے اور وہ سننا شروع کر دے گا۔ پڑتال ہوتی ہے، یہ پورا ایک دفتر ہے، وہاں وہ اس کو پڑتال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی سپریم کورٹ میں 2-3 دن سے پہلے مقدمہ نہیں لگتا۔ اگر کل فائل ہو بھی جاتی تو یہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے سے پہلے عدالت میں نہیں لگنی تھی۔ آج بھی اگر فائل ہوگی تو یہی ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ توہین عدالت حکومت نے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے کی جو شفا اسپتال کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حکومت نے پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے حکم پر منوعن عمل ہو، اس لیے نظر ثانی درخواست بھی واپس لے لی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج ان کی مرضی سے نہیں بلکہ ڈاکٹرز اور قانون کی مرضی سے ہوگا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی کی یونیورسٹی روڈ کا ترقیاتی کام 15 ستمبر تک 100% مکمل ہو جائے گا۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کراچی کے مسائل کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو قرار دیا۔ کہا کہ ایم کیو ایم آج بھی انتشار کی سیاست کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم وہ سیاسی جماعت ہے جس نے قتل و غارت گری کی حمایت کی اور اس کا دفاع کرتے تھے۔ جب سختی ہوئی تو موجودہ رہنماؤں نے اپنے سربراہ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ یہی مصطفیٰ کمال صاحب، یہی خالد مقبول صدیقی صاحب جب وہ وہاں پہ خطاب کرتے تھے اور بولتے جی ہڑتال کرنی ہے تو یہ سارے سامنے بیٹھ کے سر جھکاتے تھے، جی بھائی جی بھائی جی بھائی کر رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ سارے لیڈران ہیں ایم کے شریک تھے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو اس کے یس مین تھے۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس پہ جب بین لگا اور اس کی تنظیم پہ بین لگا تو ان لوگوں نے پھر جو ہے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور اپنے لیے انہوں نے سیف ایگزٹس شروع کیے۔ تو یہ وہ جماعتیں ہیں جو یہاں پہ نفرت کی سیاستیں کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کا مقصد انتظام کو بہتر کرنا ہے۔ 1973 کے آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ موجود ہے۔ صوبے کی بات کرنا کفر نہیں، اس کے طریقے پر بات ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ غار علی بھٹو کے شہید کے آئین 1973 کے آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین بنانے والوں نے صوبے کی بات کرنے کو کفر نہیں قرار دیا۔ طریقہ کار پہ بحث ہو سکتی ہے، اس میں حکم ہے تو بھئی اگر آئین اتنی معتبر ہوتی کہ اس میں کوئی تبدیلی کو زیر زبر بھی الگ نہیں کر سکتے تو 27 ترامیم تو کر چکے ہیں آپ۔ بھئی آج تک 27، اس کا مطلب ہے کوئی کمی رہ گئی ہوگی نا، کوئی کمی رہ گئی ہوگی نا، کوئی آئین میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو آج 27 ترامیم۔ تو جب 27 ہو سکتی ہے پتہ نہیں کس کس کے لیے، تو لوگوں کے لیے 28 بھی نہیں کر سکتے۔
ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے مصطفیٰ کمال کو جواب میں اپنی وزارت پر دھیان دینے کا مشورہ دے دیا. کہا کہ ڈیولیوشن کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنی وزارت دیکھیں. وفاق پہلے سندھ کے ساتھ اپنے وعدوں کا حساب دے. حیدرآباد سکھر موٹر وے برسوں سے التوا کا شکار ہے. وفاق کی ترجیحات میں سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وفاق کا رویہ صوبے میں احساس محرومی بڑھا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان اسمبلی نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہروں اور دیہات میں شجرکاری مہم کی ہدایت کی. مریم نواز نے کہا کہ ملتان میں سیاحتی ہب بننے کا پوٹینشل موجود ہے. ترقیاتی منصوبوں کا مقصد محفوظ سفری سہولیات اور بہتر ٹریفک نظام ہے. قلعہ کاہنہ، قاسم باغ سمیت تاریخی مقامات کی بحالی کے منصوبے شروع کیے ہیں. ارکان اسمبلی نے ملتان بہاڑی دو روڈ کی تعمیر پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے دارالعلوم کورنگی کا دورہ کیا اور مفتی تقی عثمانی سے ملاقات کی. ترجمان کے مطابق گورنر سندھ اور مفتی تقی عثمانی کے درمیان دینی، تعلیمی اور معاشرتی امور پر گفتگو ہوئی. گورنر سندھ نے مفتی تقی عثمانی کی علمی اور دینی خدمات کو سراہا. اس موقع پر مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ دارالعلوم کورنگی میں دینی تعلیم کے ساتھ میٹرک، او اور اے لیول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. خبر دیں گے آپ کو، لیپا ویلی آزاد کشمیر میں سیاحتی پہاڑی مقام 12 ہزاری جانے والے نجی اسکول کے بچوں کی 3 گاڑیاں شدید بارش کے باعث پھنس گئی ہیں. تازہ ترین صورتحال جانیں گے. جے این ایس کے نمائندے عارف عرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں؟ نمائندے سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، دوبارہ ان سے رابطہ کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس وقت وہاں پر صورتحال دیکھی جا رہی ہے. 50 سے زائد افراد سوار ہیں، اسکول ٹیچرز اور بچوں سمیت ان گاڑیوں میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں اور اسکول سٹاف کی مدد کے لیے مقامی افراد روانہ ہو چکے ہیں. لیپا ویلی آزاد کشمیر میں سیاحتی پہاڑی مقام پر یہ صورتحال ہے. عارف عرفی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عارف بتائے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بچے، اسسٹنٹ کمشنر عامر صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ بچے اور سٹاف جو ہے محفوظ ہے، لیکن راستہ جو ہے وہاں پہ پہاڑی نالا جو ہے بہت اس میں پانی ہے، تو یعنی کی وجہ سے راستہ جو ہے وہ بند ہے. اور مقامی جو وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کی مدد کے لیے پہنچے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے پہنچے ہیں، لیکن سرکاری لوگ ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے. کمیونیکیشن کی یہاں پہ بلاکیج ہے بری طرح سے، لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے. تو بالکل بھی جو ہے لوگوں کی بہت زیادہ مشکلات ہیں. لیکن جنرلی جو اس وقت تک جو وائرلیس کمیونیکیشن کے ساتھ پتہ چلا ہے، اس پہاڑی علاقے میں جو پہاڑی نالا ہے ڈونگا گلی کا، یہ پہاڑی نالا بہت چڑھ گیا تھا، اس میں طغیانی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ وہاں پہ پھنس گئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی اسسٹنٹ کمشنر لیپا نے کہ وہ لوگ جو ہیں، بچے اور ان کا جو سٹاف ہے، وہ سارے لیکن واپسی کا راستہ جو ہے بارش تھم جانے کے بعد، راستہ کلیئر ہو جانے کے بعد ان کو محفوظ انداز سے وہاں سے اتارا جائے گا، اور یہاں سے وہ اپنی سرکاری جو ریسکیو کی ٹیم ہے اس کو بھی روانہ کیا جا چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا عارف تفصیلات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. ایران نے قطر میں گرفتار ایرانی پائلٹوں کو ایران کے اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس ایئر ایمبولینس کے ذریعے پائلٹوں کو قطر سے ایرانی اسپتال منتقل کرے. ایرانی حکام کے مطابق گرفتاری کے وقت ایرانی پائلٹ بیمار اور زخمی حالت میں تھے. ایرانی پائلٹوں کو مارچ میں بحری علاقے میں گرفتار کیا گیا تھا. یوکرین کے شہر کریویرے میں روسی ڈرون حملے سے کم از کم 16 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہو گئے ہیں. یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق شاپنگ سینٹر کو یکے بعد دیگرے ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا. پہلے حملے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا حملہ ہوا.